ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ خدا کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قادیان سے جو ایپیسوڈز کا ایک سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس کا آج یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ آج کا ایپیسوڈ بھی بفضل ہی تعالیٰ قادیان دارالامان سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے اور انٹریکٹیو بھی ہے، یعنی آپ ٹیلی فون کالز کے ذریعہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعہ بھی آپ اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، اور ہمارے پینل میں موجود علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام کے اختتام پر خاکسار نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آج کے پروگرام کا موضوع وحی و الہام کی حقیقت ہے۔ وحی و الہام کا مضمون ایک باریک اور دقیق مضمون ہے۔ اس کی صحیح فہم اور ادراک نہ ہونے کے نتیجے میں دنیا کی مختلف اقوام اور مذاہب شرک میں مبتلا ہیں۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے علماء کرام کا جو پینل آج MTA قادیان اسٹوڈیوز میں موجود ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد، اسی طرح مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب آج ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں ہر دو حضرات کا پروگرام راہ خدا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ہستی پر کامل ایمان اور یقین در حقیقت مذہب کی بنیاد اور روحانیت کا نقطہ مرکزیہ ہے، جس کے بغیر مذہب کا تصور ہی کالعدم ہو جاتا ہے۔ لیکن آج جب ہم دنیائے مذاہب کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے پیروکار مادیت میں ملوث ہو کر اپنے انبیاء کی تعلیمات کو بھلا کر خدا تعالیٰ کو اس کی ازلی و ابدی صفات سے معطل گمان کرتے ہیں، اور وحی و الہام کے متعلق مختلف توہمات میں گرفتار ہیں اور شرک میں مبتلا ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کلیم کا، اس سے وہ انکار کر بیٹھے ہیں اور شرک میں مبتلا ہیں، اور اپنی آئندہ نسلوں کو بھی دہریت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ لیکن اسلام خدا تعالیٰ کی ہستی کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و رب العالمین ہے۔ اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ خدا ایک زندہ خدا ہے، ایک حی و قیوم خدا ہے۔ اس خدا کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان سچا ہوگا اور تم استقامت کی چٹان پر پختگی سے قائم ہوگے تو وحی و الہام کی دولت اور نعمت تمہیں عطا کی جائے گی، اور تم فرشتوں سے ہم کلام ہو سکو گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ دور آخرین میں مسلمان اپنے اعمال اور عقائد میں کمزور ہونے کے نتیجے میں اسلام کی اس حسین تعلیمات کو یکسر فراموش کر دیا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات سے منکر ہو بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا حسین تذکرہ ان کی مجالس سے مفقود ہو گیا ہے۔ انبیاء کرام کے معجزات اور نشانات صرف قصے کہانیوں کے حد تک محفوظ ہو کر رہ گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے زندہ کلام کی بات بھی کوئی نہیں کرتا تھا۔ ایسے مایوسی کے عالم میں قادیان کی گمنام بستی سے ایک نعرہ توحید بڑے جلال کے ساتھ بلند ہوا کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، وہ اب بھی بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔
یہ پرشوکت اعلان تھا حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شکستہ مسلمانوں کو یہ نوید سنائی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ میں سے کوئی بھی صفت مرور زمانہ کے ساتھ معطل نہیں ہوتی ہے۔ وہ خدا اب بھی بولتا ہے جیسے وہ پہلے بولتا تھا، وہ اب بھی سنتا ہے جیسے کہ وہ پہلے سنتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات کو اور ذاتی تجربہ کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے دنیا کو یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں مجھے اس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ خدا تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو خدا تعالیٰ کی ہستی کا ایک نقیب اور شاہد تھے، آپ ایک مقناطیسی وجود کے طور پر ثابت ہوئے، جس کے نتیجے میں جو پاک فطرت لوگ ہیں وہ آپ کے گرد جمع ہونے لگے اور آپ کے وجود کے فیضان سے سیراب ہو کر باخدا انسان بن گئے، اور یہ وہ گروہ قدسیان ہے جو آج کے عالم میں خدا نمائی کا وسیلہ بن گیا ہے۔ تو ناظرین، جس طرح کہ میں نے آج کے پروگرام کی ابتدا میں بتایا تھا، آج ہم وحی اور الہام کی حقیقت کے موضوع پر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اس تعلق سے اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو ہمیں ٹیلی فون کریں، میسیجز ارسال کریں، انشاءاللہ ہمارے علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ پروگرام کے دوران بھی دیکھتے رہیں گے۔ اب میں اپنے پروگرام کے پہلے حصے کی طرف منتقل ہونا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے میرا محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ سوال ہے کہ مجرد عقل سے انسان خدا تعالیٰ کی کامل معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ جب انسان اس کائنات کو دیکھتا ہے اور اس میں ایک ترتیب اور نظم و ضبط کو پاتا ہے تو اس کا دل یہ کہتا ہے کہ اس عالم کا ایک سانع ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک ناقص ایمان ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا عرفان اور کامل معرفت صرف خدا تعالیٰ کی الہامی کتاب ہی انسان کو دے سکتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تعلق میں متعدد دلائل بھی پیش فرمائے ہیں۔ میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست کروں گا کہ اس تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ہستی وراء الورا ہے، یعنی مخلوق سے وہ اوجھل ہے۔ ہم ظاہری آنکھ سے تو اس کو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول قرآن مجید میں ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ ہماری ظاہری آنکھیں خدا کو دیکھ نہیں سکتی جب تک کہ خدا تعالیٰ خود اپنے وجود کو ان تک نہ پہنچے۔ تو اس لحاظ سے دنیا میں جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ فلسفی اور سائنسدان بہت زیادہ غور کریں گے اس کائنات کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہونا چاہیے، اور کوئی ایسی ہستی ہے یا کوئی ایسی پاور ہے جس کو اس دنیا کی پیدائش کا جو ہے موجب قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ کیا واقعی بھی وہ موجود ہے، وہ زندہ اور حی و قیوم بھی ہے، اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ اپنے کلام سے دیتا ہے۔ تو گویا کہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی وحی اور الہام خود اس کے وجود کی ایک دلیل ہے۔ چنانچہ ہم جب اس بات پر غور کرتے ہیں کہ فلسفی اور سائنسدان تو کہتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے، لیکن انبیاء کا وجود ایسا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے خود اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتا ہے، اور اس کی باتیں کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ایک دوست دوسرے سے ہم کلام ہوتا ہے، بعض دفعہ لمبے مکالمات بھی چلتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے خدا تعالیٰ خود کہتا ہے کہ انا الموجود۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ یہ بھی مثال دی ہے کہ کسی جگہ اگر کمرہ بند ہو اور اندر سے کوئی آواز نہ دے رہا ہو، یا ہم کھٹکھٹائیں تو اندر سے کوئی نہ دروازہ کھول رہا ہو اور نہ اس کی کوئی آواز آ رہی ہو، تو ہم سمجھیں گے کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ لیکن کھٹکھٹانے کے بعد اگر اس کی آواز آتی ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اندر کمرے کے اندر موجود ہے۔ تو یہی حال اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی خود اپنے آپ کو جب انسانوں پر ظاہر نہیں کرتی ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان پر وہ ظاہر ہو، وہ اپنے خاص بندوں کو چن لیتا ہے
اور ان پر اپنی وحی اور اپنا کلام نازل کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ وہ اپنے کلام سے اپنے خاص اور نیک بندوں کو نوازتا ہے، جو اس کا کلام جذب کرنے اور اس کے کلام کو سننے اور اس کو رویا اور کشوف کے ذریعے سے بہت سارے نظارے دیکھنے کا موجب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے لیے یہ بہت بڑا ثبوت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اور اس تعلق سے آپ نے تمام دنیا کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اس زمانے میں، جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا ہے، کہ ہندو سماج، برہمو سماج اور دوسرے لوگ، جیسا کہ آگے ذکر آئے گا، یہ خدا کی ہستی سے ہی منکر ہو گئے تھے، یا یہ کہ خدا کے الہام سے منکر ہو گئے تھے۔ ہندوازم میں تو یہ عقیدہ ہے، جو سناتن دھرم کا ہے، کہ کسی زمانے میں 4 رشی گزرے ہیں، ان پر یہ وید نازل ہوئے تھے، اس کے بعد خدا نے کلام کرنا بند کر دیا۔ اسی طرح سے پھر بعد میں آنے والے یہودیوں میں بھی یہی خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اب خدا کسی سے بولتا نہیں ہے۔ پھر برہمو سماج کا میں نے ذکر کیا، ان کا نظریہ ہو گیا کہ کوئی خدا کا کلام نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ان تمام باتوں سے متاثر ہو کے خود مسلمانوں میں یہ عقیدہ آ گیا کہ اب خدا کی وحی منقطع ہو گئی، خدا نہیں بات کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے ولیوں کے ذریعے سے، اپنے بزرگ اولیاء کرام کے ذریعے سے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ان کو رویا کے ذریعے سے، کشوف کے ذریعے سے، الہام اور وحی کے ذریعے سے اپنی ہستی کا ثبوت ہر زمانے میں دیتا آیا ہے۔ اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو اپنے کلام سے نوازا، آپ پر علم غیب کی خبریں کھولیں، اپنی ہستی کا ثبوت دیا، اور اس کے لیے آپ نے براہین احمدیہ ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہستی، قرآن مجید کی حقیقت یا اس کی سچائی کے لیے، اسلام کی سچائی کے لیے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے زبردست دلائل پر مشتمل وہ کتاب ہے، جس میں آپ نے 300 کے قریب دلائل دیے ہیں، اور اس کے لیے چیلنج بھی دیا ہے کہ اس طرح کے دوسرے لوگوں کو، کہ اس طرح کے تم اپنے الہامی کتاب سے، ہاں یہ بھی میں بتا دوں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عظیم کلام قرآن مجید ہے، یہ قیامت تک رہنے والا کلام ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے حفاظت کا۔ تو اس کلام میں ہر قسم کے دعوے اور اس کے ساتھ اس کی دلیلیں موجود ہیں، اور میں نے جو 300 کے قریب دلائل اس کے اندر بیان کیے ہیں، اس میں سے اگر تم لوگ اپنی الہامی کتابوں میں سے اب اس کے صداقت کے طور پر چلو پورے نہیں تو کم از کم آدھے ہی صحیح، آدھے نہیں دے سکتے تو ثلث یعنی تیسرا حصہ صحیح، ثلث بھی نہیں دیکھ سکتے تو چوتھا حصہ دے دو، چوتھا بھی نہیں دیکھ سکتے تو 5واں حصہ ہی ایسے دلائل اپنی الہامی کتابوں سے پیش کرو جو قرآن مجید کے مقابل میں تمہارے اندر وہ سچائیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر نہیں کر سکتے، 5واں حصہ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے جو دلائل دیے ہیں ان کو توڑ کر ہی دکھا دیں، اور اس کے لیے آپ نے 10,000 کا، کہ میں اپنی جائیداد جو 10,000 کی ہے وہ اس کے لیے دیتا ہوں، جو اس کے ہم نے دلائل دیے ہیں ان کو توڑنے کا موجب بنے گا، یا اپنے دلائل جیسے کہ ہم نے بیان کیے ہیں ان کو بیان کرے گا، تو ہم 10,000 کی جائیداد ان کے سپرد کر دیں گے۔ تو بہرحال آپ کے بے شمار الہامات اور پیشگوئیاں بھی ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم غیب پر مشتمل ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو شک ہے تو آئے، میں اس کو یہ ثبوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اس کا الہام مجھ پر ہوتا ہے، اس کی وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے، اور بہت سارے نشانات وہ میرے لیے ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا، قرآن مجید کی صداقت کا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا، اور اسی طرح اسلام کی سچائی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ اس وقت ایک ٹیلی فون کالر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، مکرم رفیع رضا قریشی صاحب کراچی پاکستان سے اس وقت ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ رفیع رضا صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، اپنا سوال پیش کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کے اس خوبصورت چینل سے پہلے تو پیارے خلیفۃ المسیح کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ سوال میرا بڑا چھوٹا سا ہے، مگر میں عالمی سیٹلائٹ کے ذریعے سے تمام قادیان میں بسنے والوں کو ایک خوبصورت اور عظیم الشان جلسے کی کامیاب مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو عظیم جزائے خیر عطا کرے۔
بہت خوبصورت جلسہ سننے کو دیکھنے کو پیارے امام کی تقریر کا ملا. سوال میرا چھوٹا یہ ہے کہ وحی اور الہام میں فرق کیا ہے؟ وحی کیا ہے اور الہام کیا چیز ہے؟ اس کی وضاحت کرتے تو بڑی مہربانی ہوگی. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. رفیع رضا صاحب، آپ کا جو سوال ہے یہ ہمارے پروگرام کا بھی حصہ ہے. انشاءاللہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا، آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ مل جائے گا. اب میں اپنے پروگرام کے دوسرے سوال کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح کہ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب نے یہ بات بڑی وضاحت سے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے الہام کے ذریعہ اپنے وجود کا ثبوت دیتا ہے. اب وحی اور الہام کی کیا کیفیت ہے؟ کیا دل میں اٹھنے والی ہر آواز کو الہام کہا جا سکتا ہے، یا ضمیر کی آواز کو الہام کہا جا سکتا ہے؟ اسی طرح جس طرح ہمارے کالر نے ابھی سوال کیا ہے، وحی اور الہام دو اصطلاحیں ہیں جو اسلام میں استعمال کی جاتی ہیں، تو کیا ان میں کوئی فرق بھی ہے؟ اس تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں. عزیز طارق صاحب، بات یہ ہے کہ یہ موضوع وحی الہام کا یہ بڑا دقیق اور عمیق موضوع ہے. اس لیے میں بڑی ہی آسان لفظوں میں، آسان عبارت میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمارے اس علاقے میں، خاص طور پہ ہندوستان میں جو نو مبین اور بچے جو کم سمجھتے ہیں ان باتوں کو، وہ بھی کسی حد تک اس سے واقف ہو جائیں. عرض یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد یہ کہا سارے ملائکہ کو کہ تم آدم کی خاطر سجدہ کرو اور اطاعت کرو، تو اس میں سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک طاقت ایسی تھی جو ابلیسیت کہلاتی ہے، اس نے ابا و واستکبر کا وہاں نعرہ بلند کیا کہ میں اس سجدے کے اندر شریک نہیں ہوں گا. اس کے بعد اس نے یہ مہلت مانگی کہ مجھے یہ مہلت دی جائے کہ میں یہ جو تیرے بندے ہیں، میں ان کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں، ان کے راستے میں بیٹھوں گا، جو صراط المستقیم ہے اس سے میں ہمیشہ ان کو دور کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ بھٹک جائے. حتیٰ کہ ایک لفظ قرآن مجید میں آیا ہے کہ میں ان کو سب کے سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ٹھیک ہے، لیکن میں بھی یہ بات واضح کر دیتا ہوں کہ میرے جو بندے ہیں ان کے اوپر لیسا بالسلطان، تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، تو ان پہ غالب نہیں آ سکے گا. جہاں وحی اور الہام کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کی بات شروع ہوئی، شیطان نے بھی وہاں اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا، اور اس نے ایسے خواب بین اور ملہمین تیار کیے جن کو کسی نہ کسی طرح سے وسوسہ کر کے، کوئی سچی یا جھوٹی بات دکھا کے خواب میں دکھاتا تھا، جس سے وہ یہ اعلان کرتے تھے کہ ہمیں بھی الہام ہوتا ہے، ہمیں بھی سچی خوابیں آتی ہیں. لیکن یہ تھا ان کی گمراہی کا پہلا راستہ. یہاں سے وہ بھٹک جاتے تھے اور یہاں سے وہ دوسرا راستہ اختیار کرتے تھے. شیطان، جیسے میں نے کہا، ابلیس کی تو پہلی کوشش ہی یہ تھی کہ ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دینا اور ان کو کسی طرح سے وسوسہ ڈال دینا. اب رہا سوال یہ کہ خواب، کشف، وحی، الہام یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک انسان کا اپنے خالق سے، اپنے رب سے ایک تعلق ہے، ایک علاقہ ہے کہ کتنا ایک انسان اپنے رب سے تعلق رکھتا ہے. ادعونی استجب لکم، تم مانگو، دعا کرو، میں جواب دوں گا. یہ جواب کے ایک طریقے ہیں جو مختلف خالق اور مخلوق کے درمیان رہتے ہیں، بندے اور اللہ کے درمیان رہتے ہیں. لیکن اب یہ سچی خواب یا سچا الہام، یہ ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو جو کہ روحانی اور دینی لحاظ سے بڑے کم درجے پر ہوتا ہے، اس کو کوئی سچی خواب دکھا دیتا ہے. بعض دفعہ اس کو ایسی القاء ہو جاتے ہیں کہ وہ سنتا ہے ان باتوں کو، لیکن وہ جو اس کو خواب، سچی خواب آ رہی ہوتی ہے، یا اس کو جو چھوٹا موٹا الہام ہو رہا ہوتا ہے، اس کا محض مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان یہ قیاس کر سکے کہ میں جو دینی اعتبار سے بہت دور ہوں، روحانی اعتبار سے میں بہت دور ہوں اللہ تعالیٰ سے، لیکن مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سچی خواب دکھا دی،
اور میرے لیے ایک راستہ کھول دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف اور جھکوں اور اطاعت کروں. جیسے کہ شہد کی مکھی کا ذکر آیا کہ تذلل اختیار کرتے ہوئے اللہ کی راہ پہ چلے گی تو تجھے اور اللہ تعالیٰ اپنی وحی سے نوازے گا. یہاں آ کر بعض انسان وہ دو راہے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک یا تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں یہ ہماری استعداد ہے, ہماری قوت ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کی سچی خوابیں آنے لگ پڑی ہیں, ہمیں بھی القاء ہونے لگ پڑتے ہیں. یہ انسان پھر تباہ ہو جاتے ہیں. اور اس کی میں مثال دیتا ہوں. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1886 میں پیش گوئی مسلم موعود کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا, اور 20 فروری جو ہم جانتے ہیں پیش گوئی مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ خدا نے مجھے یہ کہا, اللہ نے الہاماً مجھے کہا. لیکن اسی وقت ایک معاند اسلام نے یہ کہا مجھے بھی خدا نے یہ کہا, مجھے خدا نے یہ کہا, مجھے یہ خدا نے کہا, اور ہر چیز کی تردید کر دی. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دو آدمی بیک وقت ایک اللہ کی طرف سے بات کر رہا ہو اور دوسرا بھی اللہ کی طرف سے بات کر رہا ہو اور دونوں ایک دوسرے کے بالعکس ہوں. یہ ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے اس کو سکھانے والا کوئی اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بتانے والا کوئی اور تھا. تو یہ انسان یہاں پر آ کے انسان دو راہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے, اور شیطان پھر اس کو اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے, اور وہی وسوسے اس کو پھر دور سے دور اور بہت دور لیتے چلے جاتے ہیں, اور آخر یہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. اور یا اس کی مثال اور جماعت احمدیہ میں ملتی ہے. چراغ دین جموں والے تھے, تھوڑی سی جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے, سچی خوابیں آنا شروع ہوئیں, اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں بھی کوئی حیثیت رکھتا ہوں, اور رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا, مرسلین میں سے ہونے کا دعویٰ کیا, اور مباہلہ کا چیلنج دیا. آخر ہوا کیا, 1906 میں طاعون سے مر گئے اور ہلاک ہو گئے, اور ہمیشہ کے لیے یہ شہادت دے گئے کہ جھوٹا الہام کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے یا اس طرح کی بات کرتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے. اب یہاں اس کا ایک دوسرا پہلو جو کہ میں نے کہا کہ دو راہے پہ انسان کھڑا ہو جاتا ہے. بعض لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خدا نے, ہمارے اللہ نے ہم پر اتنی کرم فرمائی کی کہ ہمیں سچی خوابیں آئیں, ہمیں اطاعت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, ہم اللہ تعالیٰ سے قرب کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تو پھر وہ ایک نور دیکھتے ہیں. اور سیدنا حضرت مسیح صاحب نے اس کیفیت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے, اور حقیقت الوحی میں خاص طور پہ حضور نے فرمایا ہے کہ پہلے ایک انسان جب کوئی خواب دیکھتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک دھواں, اور وہ علم الیقین کے مقام پر پہنچتا ہے. پھر اس کے بعد اور زیادہ ترقی کرتا ہے تو وہ عین الیقین کے مقام پر پہنچتا ہے, اور وہ تھوڑا سا نور دیکھنے لگتا ہے, لیکن یہ نور کافی نہیں ہوتا ہے. پھر وہ اور ترقی کرتا ہے تو پھر وہ حق الیقین کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. پھر اس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اب یہاں تک پہنچنے کے بعد اب جو آپ نے سوال کیا کہ وحی اور کشف کیا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہیں, قرآن مجید, احادیث اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے یہی ہم کو علم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے. اوحی الیہ اشارہ الیہ, یعنی صورت کے ساتھ اشارہ کرنا, بعد میں آگے بتاؤں گا. اور اس کے ایک معنی الہامہ, یعنی اس کو الہام کرنا بھی ہے. دونوں ہی ہم معنی ہیں. اب یہ وحی ہوتی کیسے ہے, اس کے کیا طریقے ہیں, کس طرح سے یہ ہوتی ہے, جیسے کہ آپ نے سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے 3 طریقے بیان کیے ہیں. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا, ایک تو وحی ہوگی, براہ راست کلام ہوگا, اس میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا, جیسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. دوسرا اس میں او میں ورائے حجاب, دوسرا ورائے حجاب, پردے کے پیچھے. تیسرا او یرسلا رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء, یا تیسرا ہے وہ پیغمبر بھیج کر, خبر رساں بھیج کر, وہ ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے. اب اس کے تفصیلی معنی جو کیے گئے وہ اس طرح: کسی کام پر مبعوث کرنا, دل میں ڈالنا, اشارے سے بات سمجھانا, کسی پیغمبر کے ذریعہ سے پیغام پہنچانا, لکھنا,
दूसरों से छुपा कर बात करना और हुक्म देना, ये सारे के सारे इस आयत से साबित होता है। ये सारी वही की किस्में हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं कि इसको मैं तफसीली तौर पर बयान कर सकूं, लेकिन चंद एक बातें मिसाल के तौर पर वही यान का मैंने बताया कि बराह रास्त कलाम, और ये जैसा कि अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया, और इसकी बहुत सी मिसालें। दूसरा है औ में वराए हिजाब, कि पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे से क्या मतलब है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ताबीर तलब होती हैं। ये अंबिया के साथ भी होता था, ये रसूलों के साथ भी हुआ कि बाज़ वो ऐसी बातें देखते थे जो ताबीर जो चाहती थी। और इसकी शक्ल मैं एक बताता हूँ, जैसे सैयदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने 1885 या 14वीं सदी के दूसरे साल में 1302 हिजरी में एक हालत देखी जो कि सुर्खी वाला कमरा है वो आज भी मौजूद है। वहाँ पर आप ये फरमाते हैं कि एक फ़ाइल, एक मिसल मैंने कुछ अल्लाह ताला के सामने पेश की, जो कि क़ज़ा व क़दर से बाज़ मामलात जिसके मुतालिक थे। अल्लाह ताला ने रोशनाई में कलम डुबोया और उसके अंदर कुछ स्याही ज़्यादा लगी, वो अल्लाह ताला ने झाड़ा उसको, और जो मेरे पे गिरी, और उसके बाद अल्लाह ताला ने दस्तखत किए, ऐसा। अब ये एक कशफी नज़ारा था, ये एक वही थी, लेकिन इसके अंदर स्याही का मसला था। अब अब्दुल्ला सनौरी साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इस मौके पर मौजूद थे, उन्होंने बाद में हज़रत मसीह साहब को फरमाया कि हुज़ूर आपकी कमीज़ के ऊपर इस तरह से सुर्खी के निशान है। हज़रत मसीह साहब ने देखा उसको और उनको समझाया कि देखो, पहले तो हज़रत मसीह साहब ने कहा कि इसको मैं कहाँ समझाऊंगा, लेकिन जब उन्होंने पैर दर पैर सवाल किया तो हुज़ूर ने फिर तफसील से बताया कि ये एक कशफी नज़ारा था, वही थी अल्लाह की तरफ से। और जब मैंने ये देखा तो ये था एक कशफी, लेकिन ये खारजी तौर पर भी ज़ाहिर हुआ, और ये है वराल हिजाब। और इसी तरह बाज़ और ताबीरें हैं इसकी, जो कि इंसान देखता है। मिसाल के तौर पे एक इंसान ये देखता है कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है। अब ये एक देखने का नज़ारा है, ये एक वराल हिजाब का मतलब ये है कि इसका मतलब ये होगा कि जैसे इस्माईल अलैहिस्सलाम उनको कशफी तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो ज़िबा करने का एक मंजर था, वो एक रोया था। इसका मतलब ये समझा जाएगा कि उसका लड़का भी एक आला मकाम हासिल करेगा। और तीसरा है जो हकीकी बिल वास्ता वही है, जो कि किसी पैगंबर के ज़रिया से वो वही की जाती है। तो ये वही की सारी किस्में हैं। वही और इल्हाम एक चीज़ है, और फिर मैं दोबारा दोहराता हूँ कि ये वो ताल्लुक़ के मुख्तलिफ़ शक्लें हैं जो एक इंसान की अल्लाह ताला से कायम होती हैं, और अल्लाह ताला से एक इंसान का राब्ता होता है। कितना वो इंसान मजबूत करता चला जाता है, इसका इन्हिसार उसके रूहानी इस्तेदादों पे। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसनुल जज़ा। आज के इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तरक्की याफ्ता ज़माने में रहकर बाज़ वही व इल्हाम को गैर माकूल करार देते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह के आपने बताया था, बड़ी वजाहत के साथ ये बयान फरमाया है कि कभी घंटी की आवाज़ होती है, उसके बाद वही का नुज़ूल होता है, कभी पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। तो आजकल जो मोबाइल की सहूलत है, इंसान अपनी कुदरत से दुनिया के एक कोने में रहकर दूसरे कोने में रहने वाले एक बंदे के साथ बातचीत करता है, बड़े आराम से गुफ्तगू करता है। तो अल्लाह ताला जो कादिर अला कुल्ली शैइन है, उसके लिए क्यों इसको वो नामुमकिन सोचते हैं? तो उनके लिए गौर करना चाहिए, गौर करने का मकाम है। एक टेलीफोन कॉलर हैं इस वक्त हमारे पास, साउथ कोरिया से ये हमें फ़ोन कर रहे हैं। मुकर्रम राजा सौरी खान ज्योति साहब हैं, इनसे अभी हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने टेलीविज़न की आवाज़ को कम कर दें और टेलीफोन के ज़रिए से हमसे बात करें। ओके जी, अपना सवाल पेश करें। अपना सवाल पेश। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, ठीक है भाई। हेलो जी, अपना सवाल पेश करें। हमें आपकी आवाज़ आ रही है, आप टेलीफोन लाइन के ज़रिए से हमसे बात करें। हाँ, हमारा सवाल पेश करने का पहले हम खुदा ताला की दरबार लाखों कोटि शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह।
آج ہم راہ خدا کی انوشٹھان میں آپ کا ساتھ سوال کرنے کا توفیق دیا خدا تعالیٰ نے. ہاں ٹھیک ہے. ہمارا یہ سوال ہے کاشف کس کو کہتے ہیں اور ستا سپن و کاشفوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. ہمیں آپ کا سوال مل گیا ہے. میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو کشف کے تعلق سے مختصراً کچھ کہ سپنے کے تعلق سے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی جو کوریا سے سوال کر رہے ہیں، کشف اصل میں کشفہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو ہٹا دینا یا پردے کو ہٹا دینے کے معنی، لیکن جو اصطلاح ہے وہ وحی اور الہام کے ساتھ جو اس کو ہم بیان کرتے ہیں تو دراصل جاگتے ہوئے انسان نیند کی حالت میں نہیں ہوتا، بالکل جیسے ہم اب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی حالت میں کوئی نظارہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے اور دوسروں کو تو احساس نہیں ہوتا، لیکن ہمیں چند لمحوں کے اندر بہت سارا ایک بڑا نظارہ دکھا دیا جاتا ہے. تو گویا جاگنے کی حالت میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نظارہ دکھایا جاتا ہے تو اس کو ہم کشف کہتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی. اس وقت صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، وہ اجنبی تھا ہمارے لیے، ہمارے شہر کا آدمی نہیں تھا، معلوم ہوتا تھا کہیں باہر سے آیا ہوا ہے، اور کپڑوں پر کوئی دھول اور گرد و غبار بھی نہیں تھا کہ سفر کر کے آیا ہو، اور دو زانو ہو کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس نے مختلف سوال کیے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے وغیرہ. تو یہ صحابہ بھی سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد جب وہ شخص چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ کہنے لگے حضور ہمیں تو نہیں پتہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو بعض دفعہ انسان مجلس میں بیٹھا ہوا خود ایک نظارہ دیکھتا ہے کشفی رنگ میں جس کو ہم کہتے ہیں، اور لیکن جاگنے کی صورت میں، اور وہ نظارہ بعض دفعہ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی نظر آ جاتا ہے. تو یہ اس کی وسعت کا ایک اندازہ ہو جاتا ہے اس سے. باقی رہا یہ کہ سپنا یا خواب، اس میں اور کشف میں کیا فرق ہے، وہ تو اسی سے ظاہر ہے کہ سپنا تو ہے کہ نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتا ہے اور پھر بعد میں وہ سچی ہو جاتی ہے تو وہ سچی خواب کہلاتی ہے، لیکن اگر جاگتے ہوئے کی حالت میں انسان کوئی نظارہ دیکھے تو اس کو کشف کہتے ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم سید بشارت احمد صاحب اڑیسہ سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بشارت صاحب، بشارت صاحب اپنا سوال پیش کریں. بشارت صاحب، ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو کم کر لیں اور ٹیلی فون کے ذریعے سے ہم سے بات کرنے کی کوشش کریں. مکرم طاہر کھوکر صاحب ہیں پاکستان سے، اس وقت ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا سوال پیش کریں. جی ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ وہم اور وحی، الہام اور خواب میں کیا فرق ہے اور یہ کن کن لوگوں پہ ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے، وہ اس پہ عمل کر دیتے ہیں، جیسے کوئی قربانی اپنے بیٹے کی کر دیتا ہے یا کچھ کر دیتا ہے یا یہ اس طرح کی حرکتیں کر دیتے ہیں. تو یہ ذرا تفصیل سے بتا رہے ہیں. سوال بتا تو دیا آپ نے، لیکن جو اکثر لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے اور وہ پیر بن جاتے ہیں یا کیا کیا بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں الہام ہوا ہے یا وحی ہوتی ہے یا خدا سے باتیں کرتے ہیں، پلیز یہ بتا دیں. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ تعالیٰ. میں محترم مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال. عرض یہ ہے، میں پہلے ہی بتا چکا کہ وہم ایک انسان کے اندر کی بات ہے اور انسان خود یہ سوچنے لگتا ہے اور اپنی سوچ ہوتی ہے وہ سوچتا چلا جاتا ہے، یا کوئی شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو اس کے دل و دماغ میں بیٹھتا ہے اور اسی کے اوپر بنا رکھ کر کے وہ وہم کر لیتا ہے اور اس وسوسے کے پیچھے چلا جاتا ہے. یہ بہت ہی خطرناک حالت ہے اور اس سے استغفار کرنا چاہیے اور خاص طور پہ دعا کرنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب
علیہم ولضالین مغضوب اور ضالین کے گروہ میں کہیں وہ شامل نہ ہو جائے، یہ اس کو دعا کرنی چاہیے خاص طور پر۔ اب رہا خواب کی جو آپ بات کرتے ہیں، یہ بھی مختلف قسم کی خوابیں ہوتی ہیں۔ بعض خوابیں ہوتی ہیں جو انسان کے خیالات پر مبنی ہوتی ہیں اور وہی وہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے رات کو، خاص طور پہ ابتدائی حصے میں۔ اور بعض خوابیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور اس سے ایک انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور وہ تعبیر طلب جو خوابیں ہوتی ہیں اگر کسی اہل علم کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ان خوابوں کی تعبیر بتائے گا، جیسا کہ قرآن مجید سے ہمیں ثابت ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو دو جو ساتھی جنہوں نے خواب دیکھی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بتائی، کیونکہ وہ خود نہیں سمجھ رہے تھے اس خواب کی تعبیر، لیکن یوسف علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی، یہ علم دیا تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر کو جانتے تھے، انہوں نے ان دونوں کی خوابوں کو بتایا اور تعبیر بتائی کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا کہ تم بادشاہ کے دربار میں شراب پلاؤ گے، خدمت کرو گے، اور دوسرے کو یہ بتایا کہ تم پھانسی لگ جاؤ گے، تمہیں سولی دی جائے گی۔ اب یہی ایک بات ہوئی جو بعض دفعہ دیکھنے والا نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے خواب میں۔ بادشاہ جو اس زمانے کا تھا اس نے یہ دیکھا کہ موٹی گائیں ہیں وہ پتلی گائیں کو کھاتی چلی جاتی ہیں۔ اب بادشاہ یہ بہرا، اب لوگوں نے کیا کہا جو سننے والے تھے، اضغاث و احلام، کہ یہ تو کوئی بیہودہ خیالی قسم کی خوابیں ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن وہ انسان جو یوسف علیہ السلام سے اپنی خواب کی تعبیر پوچھ چکا تھا اور وہ صحیح ثابت ہوئی تھی، اس نے بادشاہ کے دربار میں کہا کہ میں ایک شخص کے پاس جاتا ہوں جو آپ کی خواب کی صحیح تعبیر بتائے گا۔ چنانچہ وہ آئے، یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ دیکھو تمہارے ملک میں 7 سال بہت اچھی کھیتی ہوگی اور اس کے بعد 7 سال قحط کے ہوں گے، اور میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جو اپنی ضرورت کم سے کم کرو اور ان 7 سالوں میں بچاؤ، تاکہ قحط کی جو دبلی گائیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس 7 سالوں میں آپ اس کمی کو اس طرح سے پورا کر سکو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو خواب ایک ایسی ہے جو تعبیر طلب ہوتی ہے، انسان خود نہ سمجھ سکے تو کسی دوسرے سے انسان پوچھ سکتا ہے اور تعبیر کا مفہوم سمجھ سکتا ہے۔ تیسری بات آپ نے الہام کی الہام کے بارے میں ابھی میں بتا چکا، الہام اور وحی یہ ایک ہی جیسی چیزیں ہیں اور ان کی بہت سی اقسام ہیں، اور یہ وحی جو ہے یہ جانوروں کی طرف بھی ہوتی ہے، جیسے اوحینا الی النحل، یہ بھی ہے ایک، زمین کی طرف بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح حواریوں کی طرف بھی وحی ہوئی، اور اسی طرح الہام کا ذکر آتا ہے فجورہا و تقواہا، کہ یہ الہام بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے اور وحی بھی، لیکن زیادہ تر وحی کا لفظ آیا ہے جس کے معنی پڑھی جانے والی وحی بھی ہے، اشارہ کی جانے والی وحی بھی ہے، دل میں ڈالی جانے والی وحی بھی ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ دل میں پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ جی اضافہ میں کروں، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ضرورت الامام میں اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ سچی وحی اور الہام کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قوت، عظمت اور شوکت ہوتی ہے، لیکن جو جھوٹے وہم ہوتے ہیں یا الہام ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی عظمت شوکت نہیں ہوتی اور باوقار کوئی کلام نہیں ہوتا ہے، وہ تو اپنے دل کے خیالات میں وہ اثر نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالے جانے والے الہام یا وحی میں اثر اور تاثیر ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اور وحی و الہام کی تشہیر بھی اللہ تعالیٰ کی اذن کے بعد ہی عموماً کی جاتی ہے، اس سے پہلے اس کا اعلان کرتے رہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ میں اپنے ٹیلی فون کالر سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر لیں، اس کو بند کر دیں، اس کے بعد ہم سے رابطے کی کوشش کریں اور ٹیلی فون کے ذریعے سے ہم سے بات کریں۔ ہمارے پروگرام کا وقت بہت ہی محدود ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس طرف خصوصی توجہ دیں۔ اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف آنا چاہوں گا، اور محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ وحی و الہام کے تعلق سے ہم نے تفصیلاً مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے بھی سنا ہے کہ وحی ہر بشر کو ہو سکتا ہے، جس طرح کہ موسیٰ کی والدہ کو بھی وہ بھی وحی سے سرفراز ہوئیں، اسی طرح مریم علیہ السلام بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین بھی۔ اور وحی کا ایک خاص حصہ پیشگوئیوں پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ تو عام نجومیوں کی جو پیشگوئیاں ہیں اور اہل اللہ کی جو پیشگوئیاں ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟
اور قرآن مجید جو امور غیبیہ پر مشتمل کئی پیش گوئیاں اس میں موجود ہیں، اس کے تعلق سے بھی کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ یہ بات اصل میں یہ ہے کہ وحی اور الہام یا سچی خوابوں کا ملکہ ہر انسان کے اندر تھوڑا بہت ضرور ہوتا ہے، ایک نیچرل چیز ہے۔ اس واسطے کہ اگر دوسروں کو کوئی سچی خوابیں وغیرہ نہ آئیں تو وہ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ جس نے دعویٰ کیا ہے وہ واقعی سچا ہے؟ تو اس لحاظ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواب سچی خوابیں ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچی خوابیں ترقی کرتے کرتے پھر کشف اور الہام اور وحی کی طرف جاتی ہیں۔ تو نجومیوں کے پیشگوئیوں میں اور انبیاء کرام کی پیشگوئیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے براہین احمدیہ میں بھی اس پر روشنی ڈالی ہے کہ نجومی بعض آلات کے ذریعے سے یا بعض قواعد کے ذریعے سے یا بعض قسم کی مشق کے ذریعے سے بعض باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن اکثر باتیں ان کی جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہوتی۔ کوئی تکا جسے ہم کہتے ہیں لگ جاتا ہے، اور کئی دفعہ وہ سارے مسیح السلام نے الفاظ یہ استعمال کیے ہیں کہ وہ دروغ بے فروغ ہوتا ہے کہ اور اس میں پھر دیکھیے مسیح السلام نے ایک مثال بھی دی ہے، اور آج کل کے زمانے میں بھی بڑا چرچا ہوا کہ 1881 میں بعض لوگوں نے پیشگوئیاں کی کہ ابھی قیامت آنے والی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن بالکل جھوٹی ثابت ہوئی یہ بات۔ ابھی ہم نے اس سال سنا کہ 21 دسمبر کو دنیا ختم ہونے والی ہے، جی قیامت آنے والی ہے۔ یہ ایسے نجومیوں کی پیشگوئیاں ہیں جو بے تکی ہوتی ہیں، اس پہ کوئی صحیح خبریں نہیں ہوتی۔ ہاں بعض دفعہ کوئی تکا لگ جاتا ہے تو سمجھتے کہ بڑا واہ واہ ہو گئی ہماری، لیکن انبیاء علیہ السلام کی جو پیشگوئیاں ہیں اور خاص طور پر قرآن مجید میں جو علم غیب پر مشتمل پیشگوئیاں ہیں وہ اپنے اندر ایک عظیم شوکت رکھتی ہیں، اور ان کے اندر جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کے نشانات اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ فرمایا تھا، میں نے ابتدا میں بھی ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ غیر مسلم بھی اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ وہ قرآن مجید جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ مدت میں نازل ہوا تھا، آج بھی اسی طرح سے حرف بحرف موجود ہے، اور اس پہ کوئی ایک شوشے کا بھی فرق نہیں آیا۔ تو یہ کتنی عظیم پیشگوئی ہے، کوئی کتاب بھی اس طرح سے دعویٰ نہیں کر سکتی، نہ کیا ہے کبھی کسی کتاب نے۔ صرف قرآن مجید کا یہ دعویٰ تھا، یہ پیشگوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کر دکھایا، دنیا جانتی ہے اور مانتی ہے، اور اگر کسی کو ثبوت چاہیے تو وہ دیکھ لے۔ بڑے بڑے ہمارے جو تاریخ دان ہیں یا اسی طرح سے بڑے بڑے جو دنیا میں انسان گزرے ہیں، ان لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ واقعی قرآن مجید جیسے نازل ہوا تھا بعینہ ہی اسی طرح موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری سواریاں نکلنے کا ذکر ہے، وَإِذَا اشارو اُتِّلَت۔ عرب میں اونٹوں پر زیادہ تر بار برداری ہوتی تھی، سواری بھی ہوتی تھی، اب بھی بعض جگہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اونٹوں کی سواری اب بیکار ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل کی 9ویں آیت میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ تمہارے لیے گھوڑے، گدھے وغیرہ، خچر یہ پیدا کیے ہیں، ان سے جو ہے تم بار برداری کا بھی فائدہ اٹھاتے ہو، سواری کا بھی فائدہ اٹھاتے ہو۔ وہ یخلق ما لا تعلمون، بہت ساری سواریاں ابھی ایسی آنے والی ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ چنانچہ آج کا وہ دور ہے کہ دیکھیے، اب ایک دفعہ اخبار میں فوٹو چھپی تھی کہ ایک بڑی سی چھوٹی سی لاری ہے، اس کے اوپر اونٹ کو بٹھایا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے وَإِذَا اشارو اُتِّلَت۔ تو یہ نظارے ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں کہ اونٹوں کی سواری کے علاوہ کشتیاں چلتی تھی سمندروں میں، بڑے بڑے جہاز بھی چلتے تھے، بعد میں دخانی جہاز آ گئے، پھر ہوائی جہاز آ گئے، راکٹ آ گئے۔ اب یہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کی بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں، کبھی مریخ ستارے پر جانے کی کوشش کر رہی ہیں، کبھی چاند پر جا کے اترے ہیں۔ تو یہ سواریاں جو ہے سب قرآن مجید نے فرمایا تھا کہ ایسی سواریاں اب ختم ہو جائیں گی اور نئی سواریاں نکل آئیں گی۔ اب ایسی سواریاں بھی اللہ جانے اب آگے کون سی سواری، وہ یخلق ما لا تعلمون، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اور کون سی سواریاں نکلنے والی۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ جب وحشیوں کو اکٹھا کیا جائے گا، یہ زو جو بنے ہوئے ہیں
ہر قسم کا جاندار اس کے اندر پایا جاتا ہے. ایک عظیم پیشگوئی تھی. پھر وہ اذن نفوس و زوجت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ یہ نفوس جو قرآن مخلوق خدا ہے یہ سب کے سب جڑ جائے گی. پہلے تو سال ہا سال کا وقت لگتا تھا، ایک دفعہ سفر کر کے نکلے آدمی تو کہیں کا کہیں جائے، واپسی ہوتی ہے وطن میں کہ نہیں. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب انسانوں کو جمع کر دیا جائے گا. تو چنانچہ دیکھیں آج دنیا پورا گلوبل جو ہے ایک شہر کی حیثیت بن گیا، ایک گاؤں. بلکہ ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے تفنن کے طور پر یہ لکھا بھی ہے کہ آدمی اگر یہاں سے سفر کر کے لندن چلا جائے تو وہاں سے جو ہے وہ لنچ لے اور اس کے بعد پھر امریکہ چلا جائے، وہاں ڈنر کرے، تو پھر اس کے بعد اگلی صبح واپس اپنے وطن آ سکتا ہے. اتنی تیز سواریاں نکل آئیں. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحافت کا دور ہوگا، میڈیا کا دور ہوگا، تو اخبارات چھپے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، تو یہ زمانہ بھی اس دور کی یادگار. تو یہ پیشگوئی ایسی ہیں جس میں عظیم خبریں پائی جاتی ہیں. پھر مرج البحرین یلتقیان، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو سمندر آپس میں ملا دیے جائیں گے، نہر پاناما یہ اور سویس، یہ دونوں کو ملا دیا گیا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ہے بڑی آمد و رفت میں سہولت پیدا ہو گئی. تو یہ بھی بڑی عظیم پیشگوئی تھی. تو بہرحال وقت تو اتنا نہیں ہے کہ ہم ساری پیشگوئیوں کا اکٹھا بیان کر سکیں. تو موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ سورۃ تکویر میں تو آخری زمانے کی علامات اور بہت ساری پیشگوئیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نجومیوں کے اندر یہ نہیں ہوتا. وہ ہر زمانے میں کہتے ہیں آج قیامت آنے والی ہے، پرلے آنے والی ہے، جی اب دنیا کا انت ہو جانے والا ہے. 21 دسمبر بھی گزر گیا، 1881 میں بھی ایسی افواہیں پھیلی تھیں، ہر زمانے میں پھیلتی ہیں کہ بس اب انت ہونے والا ہے. تو یہ سب ان کے تکے ہوتے ہیں. بعض باتیں لگ جاتی ہیں، بعض باتیں نہیں لگتی. اسی طرح سے تو اس رنگ میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے. نجومیوں، رمالوں اور اسی طرح سے جو کاہن وغیرہ جو کہتے ہیں وہ باتیں ایک اپنے ایک اندازے ہیں ان کے. لیکن ہاں ایک دوسرا فرق اور بھی ہے کہ یہ جتنے بھی نجومی اور رمبال وغیرہ ہوتے ہیں، بعض قواعد ہیں یا بعض ستارے ہیں، ان کی حرکات کو دیکھ کے ذائچے بنا کے اس سے کچھ اندازے یہ لگا لیتے ہیں. بعض دفعہ صحیح بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ نہیں. لیکن انبیاء کی خبریں کسی قواعد پر، کسی ذائچے پر، کسی اور طرح کے ایسے طریق پر مبنی نہیں ہوتی. وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم غیب پر مشتمل یہ پیشگوئیاں ہوتی ہیں جو اپنے وقت پر بڑے ہیبتناک رنگ میں پوری ہوتی ہیں. اسی طرح ایک پیشگوئی تھی کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون. ایران اور روم کی لڑائی میں تو پہلے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شکست ہوگی، مغلوب ہوں گے، مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب آ جائیں گے. یہ پیشگوئی بے عینی ہی اسی طرح پوری ہوئی. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن مومن خوش ہوں گے. وہ خوشی کا دن اللہ تعالیٰ نے دکھایا جنگ بدر میں مسلمانوں کو ایک عظیم فتح ہوئی. تو بہت ساری پیشگوئیاں ایسی ہیں. خود جنگ بدر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی ہے جبکہ تم بالکل کمزور حیثیت کے رکھتے تھے. تو 1000 کا لشکر کہاں، جو بڑے فوجی قسم کے لوگ تھے، جنگجو قسم کے لوگ تھے، اور یہاں پر 313 ایسے نہتے مسلمان تھے جن کے پاس لکڑی کی تلواریں تھیں، صحیح تلواریں بھی نہیں تھیں. 200 گھوڑے تھے سواری کے لیے اور کوئی سواری بھی نہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو جتا دیا. اور جو کثیر لشکر، جو اچھے بھلے جنگجو قسم کے انسان تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہرا دیا. 70 ان کے مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے اور مسلمانوں کا ایک بھی نہیں. تو یہ ایسے نشانات ہیں جو علم غیب پر مشتمل ہیں. تو جو کسی ہندسوں کے ذریعے سے، حساب کے ذریعے سے یا قواعد کے ذریعے سے یا ستاروں کی چال دیکھ کر پیشگوئیاں نہیں کی گئی تھیں، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیب کی باتیں بتائیں اور اپنے وقت پر وہ پوری ہوئی. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. جو ناظرین ہمارے اس موضوع پر دلچسپی رکھتے ہیں، یعنی سائنس اور قرآن کریم کی پیشگوئیاں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی معرکۃ الآراء تصنیف ریولیشن، ریشنالٹی، نالج اینڈ ٹروتھ کا ضرور مطالعہ کریں. یہ کتاب انگلش میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے اور عربی میں بھی موجود ہے. آپ ہمارے ویب سائٹ الاسلام.org میں جب لاگ آن ہوں گے
تو ہماری لائبریری سے اس کتاب کا آپ بخوبی مطالعہ کر سکتے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں, یہ بہت ہی دلچسپ کتاب ہے. بہت سے ٹیلی فون کالرز اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. مکرم شیخ قمر صاحب, مکرم شاہد مبشر صاحب اور مکرم سید بشارت احمد صاحب. ان سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. گفتگو سے پہلے میں ان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر دیں اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے ہم سے بات کریں. اب سب سے پہلے میں مکرم شاہد مبشر صاحب جو نیو یارک سے اس وقت ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے گفتگو کرنا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاہد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں شاہد مبشر بول رہا ہوں لانگ آئیلینڈ نیو یارک سے. تو آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ پروگرام منتقل کافی جلدی شروع ہو جائے. تو میرا یہ سوال تھا کہ جو حضرت مسیح الاسلام کا خطبہ الہامیہ تھا اس کی کیا نوعیت تھی؟ شکریہ جناب, جزاکم اللہ. ہمیں آپ کا سوال مل گیا ہے. میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کو جواب دیا جائے. خطبہ الہامیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عربی زبان میں ارشاد فرمایا تھا اپریل سن 1900 میں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے پہلے عربی میں تحریرات تو ضرور لکھی تھیں لیکن خطبہ ارشاد نہیں فرمایا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عربی زبان سکھائی تھی وہ بھی ایک الہاماً سکھائی تھی کہ آپ کو 40,000 مصدراً, آپ کو 40,000 روٹ اور مادہ عربی زبان کا سکھایا گیا تھا. جہاں تک خطبہ الہامیہ کے خطبے کا تعلق ہے, یہ خطبہ دینے کا تعلق ہے, یہ الہامی قوت اور طاقت سے دیا گیا تھا لیکن جو اس کے اندر مضمون بیان ہوا ہے وہ الہام نہیں تھا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں کہیں بھی اپنی تصنیف میں اپنے الہامات درج کیے ہیں اس میں خطبہ الہامیہ کا مضمون درج نہیں کیا. اور چاہے وہ تذکرہ ہو یا مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات ہوں, حقیقت الوحی میں ہوں یا دوسری کتابوں میں ہوں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر حضرت مسیح السلام کو یہ طاقت دی تھی, قوت دی تھی, صلاحیت دی تھی کہ آپ عربی زبان میں وہ خطبہ ارشاد فرمائیں, لیکن اس کا مضمون الہام نہیں ہے جیسا کہ خود حضرت مسیح السلام نے کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم سید بشارت احمد صاحب, اڑیسہ سے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. ہم نے دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, اب ہم ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بشارت صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی صاحب, آپ سبوں کو میرا بہت بہت سلام. میرا 2 سوال مختصر ہے. ہلو تاری صاحب. جی جناب, جی جناب, اپنا سوال قرآن مجید سے پتہ لگتا ہے, قرآن مجید سے پتہ لگتا ہے کہ ملائک کے لیے سجدہ کا حکم تھا, ابلیس کو نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو ابلیس کیوں کر نافرمان ہوا؟ حکم تو ملائک کو تھا. ٹھیک ہے. تو دوسری سوال مجھے یہ ہے کہ حضرت مسیح السلام کا اعلان ہے کہ آج ہماری غلاموں کی بلکہ غلاموں کی غلامی, اس کی ذرا وضاحت کریں. ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ. ہمیں آپ کا دونوں سوال مل گیا ہے. میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا. پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور اس کے نتیجے میں اس کی فرما برداری کرنے کا حکم ملائک کو دیا, تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس وہاں پر آتا ہے. تو الا ابلیس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی فرشتوں میں سے تھا, بلکہ دراصل یہاں پر نیکی اور بدی دونوں کی قوتوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیر روحانی جو لیکچر آپ نے دیے ہیں اور کتابی شکل میں بھی موجود ہیں, اس کے اندر اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آدمی نہیں تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو خلیفہ اسی میں بنایا جاتا ہے جبکہ کوئی سامنے ان کے اور مخلوق بھی موجود ہو. تو اس لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنائے جانے پر سجدے کا حکم دیا گیا تھا. تو ابلیس کے سوا اور کسی نے, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو یہ بدی کی قوت کی طرف اشارہ ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا, اس زمانے میں جو نیک اور پاک طبیعت رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے آپ کو قبول کر لیا, اور جن کے اندر ناری خصلت تھی یا انکار کا مادہ تھا, انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کے خلاف سازشیں کیں وغیرہ. تو اصل بات یہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اطاعت کا کہ سجدہ کرو، فرمانبرداری اختیار کرو، اس کی تم نے تائید اور نصرت کرنی ہے، لیکن جو ابلیسی قوتیں تھیں انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو الہام ہوا آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے، تو اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی، اور آپ کے ماننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ غلاموں کی غلام ہونے کا مطلب ہے کہ آگ سے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آریہ دھرم پال کا ایک اعتراض تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے کیسے بچ گئے جی؟ آگ تو جلانے کی قوت رکھتی ہے، ان کو آگ میں ڈالا گیا، نہیں جلا سکی۔ تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب یہ لکھا کہ آگ سے مراد مخالفت کی آگ ہے یا جنگ کی آگ ہے وغیرہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی تو آپ نے اس کو ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، اس زمانے میں ہم موجود ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی ابراہیم ہوں، نیز کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو ابراہیمیت کا دعویٰ آپ کا بھی تھا، تو آپ نے فرمایا اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، اس زمانے میں میں موجود ہوں، ہمیں کوئی آگ میں ڈال کر دیکھے کہ وہ آگ گلزار ہوتی ہے کہ نہیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جہاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے۔ تو چنانچہ ہمارے انڈونیشیا میں مولانا رحمت علی صاحب مبلغ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ جہاں پر ان کا قیام تھا وہاں پر دکانوں میں مکانوں میں آگ لگ گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ مولانا اب آگ لگ گئی ہے، اپنے بچاؤ کا سامان کر لیں۔ مولانا اطمینان سے خاموش رہے، کہنے لگے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ آگ ہماری بلکہ ہمارے غلاموں کی غلام ہے، یہ آگ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور وہاں لوگوں نے دیکھا، عینی شاہدین موجود تھے کہ آگ آئی اور جیسے ہی مولانا رحمت علی صاحب کا مکان آیا تو وہاں پر آ کے آگ بجھ گئی۔ ایسا انتظام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکان کو محفوظ رکھا۔ ابھی چند دنوں پہلے میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ایک احمدی دوست کے چندوں کے ذکر میں ہی ان کا ذکر آیا ہے کہ ہمارے ایک احمدی دوست کو اطلاع ہوئی کہ جس جگہ ان کا سامان رکھا ہوا تھا وہاں گودام میں آگ لگ گئی ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ حیران و پریشان ہوتے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ آگ اتنی زبردست تھی کہ جو گارڈر لگے ہوئے تھے وہاں اسٹور میں، اس میں کہتے ہیں کہ پگھل کے وہ بھی جو ہے وہ ٹیڑھے میڑھے ہو گئے تھے، لیکن جیسے ان کے جہاں پر سامان ہمارے احمدی بھائی کا رکھا ہوا تھا وہ بالکل محفوظ رہا اور ایک سامان کا ذرہ بھر بھی نقصان نہیں ہوا، آگ وہاں آ کر بجھ گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جو خالص اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ چاہے آپ اس کو مخالفت کی آپ کہیں جو بھی کہیں، نقصان تو تھوڑا بہت ہوا، لیکن یہ ہے کہ کئی جگہ پر ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس الہام کو ظاہری رنگ میں بھی پورا کیا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم مبشر احمد صاحب، کیرلا انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بشیر احمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام بشیر احمد ہے، بشیر احمد منجیشور کیرلا ہے۔ جی جناب بشیر صاحب۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں قادیان سے، تو خدا کا لاکھ لاکھ شکریہ ہے، الحمدللہ۔ جی جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، اپنا سوال پیش کریں۔ سب سے پہلے میں حضور کو میرے طرف سے سلام دعا کے لیے درخواست کر رہا ہوں سب سے پہلے۔ جی میرا سوال ہے کہ مسلمانوں میں پہلے سے ہی ان کو معلوم تھا قرآن شریف میں ہے الہام کے سلسلے میں، جی تو بعد میں یہ کب سے یہ بند ہو گئے؟ وہ لوگ سمجھ رہے کہ خدا تعالیٰ ابھی بات نہیں کر رہا ہے، قرآن وہ تو بند ہو گیا بول کے، یہ کب سے شروع ہو گیا؟ کیوں ایسا حالات پیدا ہوا؟ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا، ہمیں آپ کا سوال مل گیا ہے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ مسلمانوں میں تو یہ عقیدہ کب سے شروع ہوا ہے کہ وحی و الہام کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کا جواب دیا جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان
چاہے وحی اور الہام کو منقطع سمجھتے ہوں، لیکن ہزاروں اولیاء اللہ ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے خود اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے کلام ہوتا ہے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طرح سے حضرت نظام الدین اولیاء گزرے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت سارے ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے رابطہ تھا اور اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا تھا۔ تو یہ اصل میں خیال اس رنگ میں پیدا ہوا ہے بعض احادیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہ رو پڑی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے ذکر کیا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب وحی منقطع ہو گئی ہے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہی منقطع ہو گئی، مطلب اب قیامت تک کسی سے اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کرے گا۔ حالانکہ ایسی تو بات نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں تو اس کے خلاف باتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بات کرتا ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا پر اعتقاد کرتے ہوئے مستقل مزاجی سے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے کب نازل ہوتے ہیں؟ اسی وقت جب کہ اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آئے، جیسا کہ ابھی مولانا صاحب نے آپ کے سامنے سورۃ شورا کی آخری آیت پڑھی ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب اور یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ تو اس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ الہام اور وحی میں انقطاع نہیں ہے۔ ہاں، اس کا مقصد یہ تھا کہ اب وہ وحی جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شرعی وحی نازل ہوا کرتی تھی وہ منقطع ہو گئی، اس واسطے میں رو رہی ہوں۔ تو ایسی بعض احادیث کو لے کے، یا اسی طرح لا نبی آبادی، ایسی حدیث کو لے کے وہ سمجھتے ہیں کہ اب وحی الہام ختم ہو گیا کیونکہ نبوت بند ہو گئی۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وحی اور الہام صرف نبی پر ہی ہو، نبی کے علاوہ، جیسا کہ ابھی ذکر ہو چکا وَأَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ کہ میں نے حواریوں کی طرف وحی کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو ان کی طرف ہی وحی آنی چاہیے تھی، لیکن حواریوں کی طرف جو وحی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ صرف نبیوں سے ہی ہم کلام نہیں ہوتا، اپنے خاص بندوں کے ساتھ اور رسولوں کی خاص اتباع کرنے کے نتیجے میں اور نیک اور پاک سیرت رکھنے کے نتیجے میں ان سے ہم کلام ہوا کرتا ہے۔ تو یہ دراصل خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صدیوں تک تو اسلام درست رہے گا، لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا فیض اعوج کا دور ہو جائے گا، فساد پیدا ہو جائیں گے، عقائد تبدیل ہو جائیں گے، بہت ساری باتیں ہوں گی۔ تو یہ اس دور کی پیداوار ہے کہ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ ہمارے ایک احراری مفکر نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اب جی نبوت ختم ہو گئی، الہام ختم ہو گیا، وحی ختم ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک، ایک رسول آیا تھا، شریعت لایا، اس نے بڑا ہم کو جو ہے مصیبت میں ڈال دیا، 5 وقت نمازیں پڑھو، یہ کرو وہ کرو، اب وہی منقطع ہو گئی، ختم کرو یہ اللہ کا کلام۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں انفیریٹی کمپلیکس، اس کو اردو میں کیا کہیں گے، احساس کمتری کا یہ کی پیداوار ہے کہ کیونکہ ہم کو وحی اور الہام نہیں ہوتا، کسی کو بھی نہیں ہوتا ہوگا، چلو جی ختم کرو اس معاملے کو۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو چیز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول بیان کیا کہ احادیث 150 سال کے بعد جمع ہونی شروع ہوئی، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری باتیں اس میں امکان ہے کہ مل بھی گئی ہوں، تو باوجود حافظے کی تیزی کے امکان ہے اس میں غلطی کا۔ اس کے لیے معیار یہ ہے کہ جو حدیث قرآن مجید کے مفہوم اور مضمون کے مطابق ہو وہ یقیناً سچی ہے، اور جو قرآن مجید کے مخالف نظر آتی ہے یا قرآن کریم کے مضامین کے علاوہ غلط مفہوم پیش کر رہی ہے، جس کی تصدیق قرآن مجید نہیں کرتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ اپنے من سے کوئی بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی بات ہی وہ کرتے ہیں، اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے احساس کمتری کا شکار ہونے کے نتیجے میں مسلمانوں میں غالباً یہ خیال آیا، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے
موجودہ دور تک میں صوفیاء کے ذریعے سے جو اسلام پھیلا ہے، اولیاء اللہ کے ذریعے سے جو اسلام پھیلا ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ اس کے علاوہ بھی مسلمانوں میں سے وہ جو یہ اقرار کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ وحی و الہام کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے، وہ دوسری طرف یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں مسیح و مہدی کا ظہور ہوگا۔ اگر مسیح و مہدی کا ظہور ہوتا ہے تو آخر اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو معمور کرے گا؟ کس طرح اس مہدی کو بتائے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرسل ہو اور تم اس زمانے کے لیے مسیح اور مہدی ہو؟ تو یہاں پر تو بہرحال وحی کے ذریعہ ہی اللہ تعالیٰ اس موعود شخص کو بھی یہ خبر دے گا۔ تو ایک طرف تو یہ وحی و الہام کا دروازہ بند خیال کرتے ہیں اور دوسری طرف مسیح و مہدی کا انتظار بھی کرتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف جانا چاہوں گا اور میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ عام لوگوں کی جو پیشگوئیاں ہیں اور جو اہل اللہ کی پیشگوئیاں ہیں ان میں کیا فرق ہیں؟ اس تعلق سے ہم نے تفصیلی گفتگو ابھی کی ہے اور احباب کے سامنے پیش کی ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں ایک طرف آریہ صاحبان تھے جو رشیوں تک وحی و الہام کو محدود رکھتے تھے اور وید کو وہ آخری کتاب مانتے تھے الہامی، اور دوسری طرف مسلمان بھی نئے اور جدید فلسفہ سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کی صفت کلیم کو معطل گمان کرتے تھے۔ ایسے وقت میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بانگ دہل یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہوتا ہے اور اپنی وحی مجھ پر نازل کرتا ہے اور مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے بڑے دلائل سے اس بات کو ثابت بھی کیا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ عرض یہ ہے کہ جس دور میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے، آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے بلکہ تمام اقوام کے لیے تھے، جیسے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کا پیغام تو سب کے لیے تھا، اسلام کا پیغام تو عالمگیر پیغام تھا، لیکن یہ بات درست ہے کہ اول المخاطب اس کے مسلمان ہی تھے۔ سارے ہی اقوام، سارے ہی مذاہب والے تقریباً اس بات پہ اتفاق کر چکے ہوئے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا، نہ وہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ الہام ہوتا ہے، نہ وحی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ان کے اندر مایوسی پیدا ہو گئی تھی۔ اور تو اور ہمارے یہ سر سید صاحب مرحوم بانی مومنٹ جو علی گڑھ کی ہے، جو یونیورسٹی انہوں نے شروع کی، انہوں نے بھی وحی کو خارجی طور پر یا لفظی طور پر ایسی کوئی وحی ہونے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور اسی طرح دعا اور دوسرے موضوعات کے بارے میں بھی انہوں نے نئی سے نئی تفسیر کی، لیکن وہ جو عقائد تھے اسلامی عقائد، اس سے وہ بہت دور ہٹ گئے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وضاحت کے یہ سب بات یہ سمجھائی کہ اللہ دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مکالمہ اور مخاطبہ فرماتا ہے، اور میں اس کے اوپر گواہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور میری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت سی کتابیں لکھیں اور ان کو نشانات دکھانے تک کے لیے بلایا، حتیٰ کہ جب یہ پیشگوئی مسیح موعود کا ذکر تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ میرے پاس آ کے رہو، میں تم کو اس قسم کے نشانات دکھاؤں گا جو اس بات پر صریحاً دلالت کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے اور ان سے وہ باتیں کرتا ہے اور ان کو امور غیبیہ بتاتا ہے اور آئندہ کی خبریں ان پر ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے الہام، اس کی تفصیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض الفاظ ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، خدا کے الہام میں یہ ضروری ہے کہ جس طرح ایک دوست دوسرے دوست سے مل کر باہم ہم کلام ہوتا ہے، اسی طرح رب اور اس کے بندے میں ہم کلامی ہو، اور جب یہ کسی امر میں سوال کرے تو اس کے جواب میں ایک کلام لذیذ فصیح خدا تعالیٰ کی طرف سے سنیں۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح ایک انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے، اور حضرت مسیح صاحب نے فرمایا کہ یہ استطاعت اور یہ استعداد اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے اور مجھے اس مقام پر فائز کیا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہاں پر ایک اور بات کہ حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس جل شانہ کی قسم ہے کہ یہ بات واقعی صحیح ہے کہ وہی آسمان سے دل پر گرتی ہے
जैसा कि आफताब की शुआ दीवार पर मैं हर रोज़ देखता हूँ कि जब मुकालमा इलाहिया का वक्त आता है तो अव्वल एक दफ़ा मुझ पर एक गनूदगी या रबूदगी तारी होती है, तब मैं एक तब्दील याफ्ता चीज़ की मानंद हो जाता हूँ और मेरी हिस्स और मेरा इदराक और मेरे होश गो बगुफ्तन बाकी होता है। मगर उस वक्त मैं पाता हूँ गोया एक वजूद शदीद ताकत ने मेरे तमाम वजूद को अपनी मुट्ठी में ले लिया है और अब उस वक्त एहसास करता हूँ कि मेरी हस्ती की तमाम रगें उसके हाथ में हैं और जो कुछ मेरा है अब वो मेरा नहीं बल्कि उसका है। ये इस बात की दलील थी कि इस ज़माने भी कुरान मजीद की और सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करके एक इंसान अल्लाह ताला से शर्फ़ मुकालमा और मुखातबा हासिल कर सकता है। और इसी की तरफ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मखलूक़ खुदा को दावत दी थी, तमाम मज़ाहिब वालों को दावत दी थी। एक दूसरी बात कि अगर हम ये मान लें कि वही का सिलसिला या इल्हाम का सिलसिला मुनक़ते हो गया है तो दुनिया को ये समझाना ही मुश्किल हो जाएगा कि एक खुदा है। जब कोई इंसान बोलता ही नहीं, जब कोई हस्ती बोलती ही नहीं, तो उसके बारे में ये कहना कि वो है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसी की तरफ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जो अभी आप बात कर रहे थे, हजूर ने इसके ऊपर बड़ा ही एक दो शेर फरमाए हैं। है गज़ब कहते हैं कि अब वही खुदा मफकूद है, अब क़यामत तक है इस उम्मत का किस्सों पर मदार। फिर तो इस्लाम किस्सों पर ही रहता, लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने आकर अपने वजूद को पेश करके ये साबित किया कि नहीं, अल्लाह ताला बोलता है, अल्लाह ताला उलूम सिखाता है, कुरान करीम की तफासीर सिखाता है, दुआओं को सुनता है, अमूर गैबिया के मुतालिक इत्तला देता है। और अगर ये राब्ता नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पे अभी आपने मिसाल दी कि अगर मिसाल के तौर पर एक मोबाइल सेट ही नहीं है तो हमें दुनिया की खबरों का कहाँ से पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है, उस दुनिया में क्या हो रहा है। वो नबी का वजूद ही होता है, वो मुरसल का वजूद ही होता है जो हमें अल्लाह ताला की खबरें तमाम मखलूक़ खुदा को दे रहा होता है और तमाम मखलूक़ खुदा उससे मुस्तफ़ीद हो रही होती है। और फिर हज़रत इंसान फरमाते हैं, ये वो है मिफ्ताह जिससे आसमां के दर खुले, कि इसी से दरवाजे खुलेंगे। अगर इसको बंद कर दोगे तो अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ कायम कर बैठोगे, ख़त्म कर बैठोगे। ये वो आईना है जिससे देख ले रूए नगार, कि इसी से हम अल्लाह ताला का आईना देखते हैं और इसी से अल्लाह ताला तक हम पहुँचते हैं। इसलिए हज़रत मसीह साहब ने इस बहुत बड़ी गलतफ़हमी को ख़त्म करके मखलूक का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से कायम करने का एक रास्ता हमवार कर दिया। बहुत से अफराद जमात ने इससे फ़ायदा उठाया और बहुत फ़ायदा उठाते चले जा रहे हैं और सब के लिए रास्ता खुला हुआ। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। एक टेलीफ़ोन कॉलर हैं इस वक्त हमारे पास, मुकर्रम मुबारक अहमद साहब नासिर पाकिस्तान से हमारे साथ राब्ते में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुबारक साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, अपना सवाल पेश करें। मैं मोहतरम मौलाना कौसर साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ। खुतबा इल्हामिया के मुतालिक उन्होंने फरमाया है कि इसका मजमून इल्हामी नहीं है, जबकि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जो पहली बार किताब शाये हुई है खुतबा इल्हामिया, उसका आगाज इन अल्फाज से है, हाज़ा हुवल किताबुल्लज़ी उल्हिमतु हिस्सतम मिन्हु मिन रब्बिल इबाद। और खुतबा इल्हामिया नाम रखने के साथ आपने तहरीर फरमाया, व इन्नी उल्लिमतुहा इल्हामम मिन रब्बी व कानत आया। तो मोहतरम मौलाना कौसर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इसकी वज़ाहत फरमा दें। इसके साथ मैं दूसरी बात जो अर्ज करना चाहता हूँ, जो तदय्युर इल्हाम के मतलब गुफ्तगू हो रही है, सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बहुत सारे इल्हामात पेश फरमाए हैं और ख़ास तौर पर कि मेरा नाम जो है दुनिया में फैलेगा, मुझे इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। और मुखालिफिन ने कहा कि जनाब हम ये कादियान से बाहर नाम निकलने नहीं देंगे। और खुशकिस्मती की बात ये है और बड़ी खुशखबरी की बात जमात के लिए ये है कि आज कादियान से ही वो आवाज़ पूरी दुनिया में छा रही है।
اس لحاظ سے جماعت احمدیہ اور اہل قادیان مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ اعزاز مبارک کرے اور سب کو حسب توفیق کامیابی تو ہے قربانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ احسن جزا. اس کا تھوڑا سا جواب میں دینا جی چاہتا ہوں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے الہامی قوت اور طاقت سے یہ خطبہ دیا تھا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اس کو جو الہامات حقیقت الوحی اور دوسری کتابوں میں رکھے ہیں، اس کے مضمون کو اپنے الہاموں میں شامل نہیں کیا ہے. یہی ایک حقیقت ہے جو میں نے بیان کی تھی. جزاکم اللہ. اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف لوٹنا چاہوں گا. جی جی بھی واضح کر دوں میں جی موسیٰ. کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الاضحیٰ کے وقت جو 1900 کے میں آپ نے خطبہ دیا، اس کے بارے میں پہلے سے ہی کہہ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خطبہ دینے کا ارشاد ہوا ہے، اور حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو ارشاد فرمایا کہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، اور اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو اسی وقت پوچھ لیں. اس واسطے اس کے بعد میں نے کیا کہا میں خود بھی نہیں بتا سکوں گا. تو اس میں کوئی ایک بات یہ ہے کہ ایک حصہ جو کہ خطبہ الہامیہ کا جو اس وقت ہوا تھا، وہ جو سارا اس وقت مدون ہے وہ پورے کا پورا الہامی نہیں ہے. جتنا حصہ مسجد میں حضور نے فرمایا تھا اتنا حصہ وہ الہامی ہے. اس کے بعد کا حصہ آپ نے بعد میں تحریر فرما کر اس کو مکمل کیا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. اب میں پروگرام کے اصل حصے کی طرف آنا چاہوں گا، اور ہمارے پروگرام کا یہ آخری سوال ہے. میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب لوگ خدا تعالیٰ سے بالکل ناآشنا ہو گئے، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل کرنے کا گر ان کو سکھایا ہے. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ دیگر ادیان سے ہو رہا تھا، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ ایک زندہ خدا کو پیش کرتا ہے. چنانچہ آپ نے اس حقیقت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے براہین احمدیہ تصنیف فرمائی ہے، اور اس میں متعدد دلائل پیش فرمائے ہیں جسے اسلام کی صداقت اور قرآن کریم کی صداقت کو آپ نے ثابت فرمایا ہے. اس تعلق سے میں کچھ تفصیل آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جزاک اللہ. بات یہ ہے کہ وہ حصہ تو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اب یہ براہین احمدیہ حصہ سوم میں حضور نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور وہ اتنا باریک اور دقیق مضمون ہے کہ ہر کسی کے سمجھ میں آنا مشکل ہے. میں صرف اس کے خلاصے کے طور پر جو عوام الناس کے فہم کے لیے بیان کرنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس واسطے کہ اس کے اندر اندرونی اور بیرونی ایسے شواہد موجود ہیں جو اس کی حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ واقعی خدا تعالیٰ کا کلام ہے. اور وہ کیا ہے، آپ نے 4 باتیں بیان کی اس میں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی بیرونی طور پر جو شواہد وہ ہیں وہ کہ یہ جو دنیا کے جو حالات تھے اس لحاظ سے اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے قرآن مجید کا نزول ہونا وہ بھی ایک بیرونی شہادت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اصلاح کی ضرورت تھی، محتاج اصلاح تھی دنیا، یہ بیرونی شہادت ہے. اسی طرح آپ نے دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ محتاج تکمیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں اس کے اندر تعلیمات مکمل موجود نہیں تھیں. یہ تو ایسے ہی ہم سمجھ لیں کہ جس طرح سے کہ پہلی، دوسری، تیسری یا میٹرک کا امتحان ہے، پھر اس کے بعد ہے BA ہے، پھر اس کے بعد MA ہے، PhD کرتے ہیں لوگ. تو اس طرح سے جو ہے ایک ایسا کلام ہونا چاہیے تھا جو باتیں رہ گئی ہیں ان کی تکمیل کرنے کے لیے. تو ضرورت زمانہ اس بات پر شاہد ہے جب جیسا کہ خود قرآن مجید میں ذکر آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں چاہے وہ مذاہب لا مذہب ہوں یا شریعت والے مذہب ہوں یا بغیر شریعت کے مذہب ہوں، سارے کے سارے بگڑ چکے تھے. خشکی اور تری سے مراد یہی ہے کہ ہر جگہ جو ہے بگاڑ پیدا ہو گیا تھا. اس بگاڑ کی اصلاح چاہیے تھی. تو عین ضرورت کے وقت میں نازل ہونا یہ بیرونی شہادت ہے جو تقاضا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا کلام آنا چاہیے جو لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے. اور اس کے مطابق اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ جو بالکل اجڑ اور گنوار تھے
اور کوئی حکومت ان کی طرف توجہ اس لیے نہیں کرتی تھی کہ ان سے ہم نے لینا کیا ہے، ان کے اندر نہ کوئی تہذیب ہے نہ تمدن ہے، بلکہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں اور بد اخلاق قسم کے لوگ ہیں، ان سے کوئی رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن وہی جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں آئے ہیں، قرآن مجید کو انہوں نے اپنایا اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں صادفتہم قومن کروسن ذلتن فجعلتہم کسبیکۃ الاقیانی، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی قوم کو اس طرح پایا جس طرح کے گو اور گوبر ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کی صحبت میں وہ آئے ہیں فجعلتہم کسبیکۃ الاقیانی، سونے کی ڈلیوں کی مانند ان کو بنا دیا۔ اور اسی واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتبار تھا، آپ نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی تم چلو گے تم ہدایت حاصل کر لو گے۔ تو اس لحاظ سے ضرورت زمانہ تقاضا کر رہا تھا کہ کوئی ایسی کتاب نازل ہو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا مقام کھلے اور وہ اللہ کے قریب جا سکیں۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے عجب کہتے ہیں نہیں یہ کہتے ہیں یورپ کے ناداں یہ نبی کامل نہیں، وحشیوں میں دین کا پھیلانا کیا یہ مشکل تھا کا؟ پر بنانا آدمی وحشی کو ہے ایک معجزہ، معنی راز نبوت ہے اسی سے آشکار۔ تو ان جیسے اجڑ اور گواروں کو لے کر دنیا کا راہبر بنا دینا ایک بڑا معجزہ ہے۔ تو ضرورت زمانہ پھر یہ کہ جو تعلیم تھی مختلف مذاہب کی، ان کے اندر نقائص پائے جاتے تھے، مکمل تعلیم کوئی بھی نہیں تھی۔ زمانہ یہ بیرون طور پر زمانہ تقاضا کر رہا تھا کہ ان الہامی کتابوں کی موجودگی میں کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے جو مکمل ہو، ضابطۂ حیات جو انسان کے لیے ہو، جو قیامت تک چلے۔ تو وہ زمانہ تقاضا کر رہا تھا کہ مکمل یہ آئے، تو یہ تھا کہ احتیاج تکمیل یعنی مکمل ہونے کا۔ تو سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس لحاظ سے ہم نے دین اسلام کو پسند کیا اور دین تمہارا مکمل کر دیا۔ تو تیسری اب اندرونی جو شہادتیں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ خود قرآن مجید کے معنوی اعتبار سے اور صوری اعتبار سے جو الفاظ ہیں ان کے اعتبار سے آپ دیکھیں، چیلنج دیا قرآن مجید نے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایسا کلام تو پیش کرو۔ وہ چیلنج آج تک قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا، کوئی اس کی مثال پیش نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے کوشش کی ہے اس جیسا کلام بنانے کی، لیکن ایسا مذہب خیز لگتا ہے۔ چنانچہ ہم نے پڑھا ہے بعض کتابوں میں کہ کسی نے کہا کہ لاؤ جی میں قرآن کا بناتا ہوں مثل، کیسا نہیں بنتا؟ الفیلو و ملفیلو وما ادراک ملفیل لہو ذنب قصیر و خرطوم طویل۔ اب بتائیں اس میں صوری لحاظ سے، معنوی لحاظ سے کیا اس کے اندر ہے؟ یہ تو لغو بات معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے اندر ایک ہیبت اور شوکت اور عظمت، اور اس کے علاوہ علم غیب پر مشتمل بہت ساری پیشگوئیاں ہیں۔ یہ تو ہوئے ظاہری طور پر جو اس کے الفاظ ہیں، اور معنوی اعتبار سے چیلنج دیا ہوا ہے کہ اس قسم کے لاؤ معرف اور حقائق جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور کسی جگہ نہیں ملتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک نقطہ بڑا عجیب بیان فرمایا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی غیر مسلموں نے قرآن مجید کی جس آیت کو نشانہ اعتراض بنایا ہے، تو دراصل اس کے اندر ایسے خزائن مخفی ہیں کہ شیطان نہیں چاہتا تھا کہ ان خزائن کو کھولا جائے۔ چنانچہ جتنے بھی اعتراض غیروں کی طرف سے ہوئے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ میں اور اپنی دوسری کتابوں میں اس رنگ میں بیان کیے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ حقائق اس کے نیچے پوشیدہ تھے، جبکہ لوگ اس کو اعتراض کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اندرونی شہادتیں ہیں۔ اس لحاظ سے حقیقت قرآن مجید پر یہ اعلیٰ ترین دلائل آپ نے دیے ہیں، اور اس کے لیے چیلنج دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس کو توڑ کر ہی دکھا دے کم از کم تو 10,000 کی جائیداد ہماری آ کر حاصل کر لے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ وقت کی رعایت سے کچھ ٹیلی فون کالر سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ مکرم خالد رشید صاحب ہیں آسٹریلیا سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خالد رشید صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کسی خبیث الفطرت شخص کو سچی خواب کے ذریعہ نبی کی صداقت کی خبر دے سکتا ہے؟
شکریہ جناب, ہمیں آپ کا سوال مل گیا. میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا. میں نے تو شروع میں ہی کہا, حضرت مسیح صاحب نے حقیقت الوحی میں لکھا ہے, تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی خوابوں کے ذریعہ سے کسی نبی کی سچائی کی خبر دے دیتا ہے, اور اس کا اشارہ ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے. مثال کے طور پہ جس وقت فرعون غرق ہونے لگا اور اس نے کہا اب میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے, تو اس وقت اللہ نے فرمایا الآن, اب. تو گویا یہ جو بات تھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعون کو کہی جا رہی تھی. تو اور واقعی میں نے بتا دیا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے شروع میں ہی حقیقت الوحی کی شروع میں فرمایا کہ ایسی خوابیں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تاکہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو اس ذریعہ سے نبی کی صداقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. اس میں تھوڑی سی اور میں کہہ دوں کہ جن کو یہ شوق ہو کہ کیا ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نبی کی صداقت کی خوابیں دکھاتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جو صحابہ مسیح السلام کے واقعات بیان فرما رہے ہیں, بہت سارے واقعات اس میں ایسے ہیں کہ جس میں مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لیے خوابوں میں ان کا ذکر کیا گیا. اسی طرح سے عرب کی ہماری بہت ساری مستورات اور احباب ایسے ہیں, الفضل میں ان کے واقعات چھپتے رہتے ہیں, الفضل انٹرنیشنل میں, کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی ان کی خواب میں مسیح موعود علیہ السلام کو دکھایا گیا. بعد میں انہوں نے اس پہ ہمارے ٹیلی ویژن مسلم احمدیہ دیکھنے کی ان کو توفیق ملی. وہاں مسیح السلام کی فوٹو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی شخص ہے جس کو ہم نے خواب میں دیکھا ہے. جزاکم اللہ. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں, مکرمہ فائزہ ظفر صاحبہ ہیں, کرناٹک سے اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں تو ہمارے پیارے آقا کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتی ہوں, اور تمام احباب کو جماعت احمدیہ شموزہ کی طرف سے جلسہ سالانہ قادیان کی کامیابی کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں. ہلو جی اپنا سوال پیش کریں جلدی. میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک غیر احمدی بہن نے اپنے گھر میں مسیح موعود علیہ السلام اور خلیفوں کی تصویر دیکھ کر کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تصویر کھینچنا اور لگانا ناپسند کرتے تھے, تو آپ نے اپنے مسیح موعود علیہ السلام اور ان کے خلیفوں کی تصویر کیوں لگائی ہے؟ جزاکم اللہ, شکریہ. میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا. میری کیا نام بتایا؟ فائزہ ظفر صاحبہ. بات یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیمرے میں ایجاد نہیں ہوئے تھے, کوئی عکسی تصویر نہیں آتی تھی بلکہ ہاتھ سے تصویر بنائی جاتی تھی, اور ہاتھ سے بنائی جانے والی تصویر مصور خواہ کتنا ہی کوشش کرے بے عین ہی اس کا عکس نہیں آتا تھا جو کہ کسی انسان کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو. تو اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جب کہ بت پرستی بہت زوروں پر تھی, اس پر پابندی اس لیے لگائی تاکہ لوگ پھر جو ہے وہ آگے جا کے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فوٹو کسی نے بنایا ہو کسی مصور نے تو اسی کو پوجنے لگ پڑتے. ایک تو اس میں یہ تھی. دوسری یہ کہ وہ عکسی تصویر بہرحال نہیں تھی. اس زمانے میں کیمرے نکل آئے ہیں, عکسی تصویریں ہیں, بے عینی ہی وہی چیز عکس بھی آ جاتی ہے جو کہ ایک انسان کی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ موجودہ دور میں اب دیکھیں بڑے بڑے علماء جو پہلے کہتے تھے تصویر کھنچانا حرام ہے, اب سارے کھنچوا رہے ہیں, اخباروں کے لیے انٹرویو دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں, وہ سب باتیں چلی گئی ہیں وہ. تو دوسری بات یہ کہ مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصویر اس لیے کھنچوائی ہے کہ کوئی شوق سے نہیں کھنچوائی, بلکہ آپ نے لکھا ہے کہ بہت سارے قیافہ شناس لوگ اور خاص طور پر یورپ والے کسی شخص کی تصویر کو دیکھ کے اس کے اخلاق اور اس کے کردار کے بارے میں اندازہ لگا لیتے ہیں, تاکہ آپ کی فوٹو دیکھ کے آپ کی پاکیزہ سوانح اور سیرت اور آپ کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں قیافہ شناخت کر سکیں اور آپ کی صداقت کو مان کر جماعت میں شامل ہو سکیں. ورنہ فی ذات ہی تصویر کھنچوانا یہ منع نہیں ہے. خود قرآن مجید میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے بھی ذکر آتا ہے کہ ان کے زمانے میں بھی تصویریں بنوائی جاتی تھیں. تو اس لحاظ سے کلی طور پر حرام نہیں ہے. ہاں عکسی تصویر کسی لحاظ سے بھی منع نہیں ہے, اور حکمت اس کی ہے, خلفاء کی بھی ہم لگاتے ہیں. تو یہ بھی آپ کو یاد ہوگا خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ زیادہ تر تصویروں کو چھاپا جائے یا سجایا جائے. ایک مناسب حد تک کہ گھر میں ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ہمارا کوئی مہمان غیر احمدی غیر مسلم آئے تو وہ دیکھے ہاں یہ کیسے پیارے اور روحانی اشخاص ہیں, وہ دیکھ کے کم از کم ان کا گرویدہ ہو سکے, یا یہ کہ ان کے اخلاق کے بارے میں اندازہ لگا سکے, ہاں یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا.
جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وحی و الہام کی جو شرط بیان فرمائی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، آج صرف جماعت احمدیہ ہے جو اس آیت کی مصداق بن رہی ہے۔ دنیا میں ربنا اللہ کہنے کے نتیجے میں صرف جماعت احمدیہ کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور باوجود اس کے استقامت کے ساتھ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے، خلافت کے ذریعے سے سرفراز ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وحی و الہام کے تعلق سے فرماتے ہیں، یہ دعویٰ ہمارا بالکل صحیح اور نہایت صفائی سے ثابت ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے سے طالب صادق الہام الہی پا سکتا ہے، کیونکہ اول تو اس پر تجربہ ذاتی شاہد ہے، ماں سوائے اس کے ہر یک عاقل سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی معرفت الہی کا اعلیٰ رتبہ نہیں ہے کہ انسان اپنے رب کریم جل شانہ سے ہم کلام ہو جائے۔ یہی درجہ ہے جس سے روحیں تسلی پاتی ہیں اور سب شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں، اور اسی درجہ صافیہ پر پہنچ کر انسان اس دقیقہ معرفت کو پا لیتا ہے جس کی تحصیل کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور دراصل نجات کی کنجی اور ہستی موہوم کا عقدہ کشا یہی درجہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے اور کھل جاتا ہے کہ خالق حقیقی کو اپنی ضعیف مخلوق سے کس قدر قرب واقع ہے۔ اس درجہ تک پہنچنے کی خبر ہمیں اسی نور نے دی ہے جس کا نام قرآن ہے۔ وہ نور صاف عام طور پر بشارت دیتا ہے کہ الہام کا چشمہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی مشرق کا رہنے والا یا مغرب کا باشندہ دلی صفائی سے خدا تعالیٰ کو ڈھونڈے گا اور اسے پوری صلح کر لے گا اور درمیان سے حجاب اٹھائے گا تو ضرور اسے پائے گا، اور جب واقعی اور سچے اور کامل طور پر پائے گا تو ضرور خدا اس سے ہم کلام ہوگا۔ سرما چشمہ آریہ صفحہ 191۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی شان پیش گوئی دربار مسلم موعود کے تعلق سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ہمارا اگلا پروگرام مرحا 12 جنوری سن 2013 بروز ہفتہ انڈین ٹائم کے مطابق رات 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سہ پہر 4 بجے قادیان دارالمان سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی